الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 61 سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ تنبیہ کی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اس کے اذن کے بغیر حلت و حرمت کے فتوے دینے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ حلت و حرمت کے یہ فتوے کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ دے۔ اللہ ہی بندوں کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ عام لوگ اگر اپنی طرف سے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ بہت سخت تنبیہ کی کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لگائیں گے، افترا کریں گے اور پھر قیامت میں پیش ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انہیں متنبہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ نے ان کے علم پر مبنی کی ہے ان میں رائے دیں، ان میں جو رائے قائم کرنی ہے قائم کریں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بات وہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی سند موجود نہ ہو۔ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں اور اللہ کی سند کے بغیر کہتے ہیں تو یہ افترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو اگر قیامت پہ مؤخر نہ کر رکھا ہوتا تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس پر اسی دنیا میں ان کا مواخذہ ہو جاتا۔ افتراء علی اللہ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بدعت کے لیے بھی۔ دونوں ایک ہی درجے کے جرم ہیں، یعنی اس لحاظ سے ایک ہی درجے کے جرم ہے کہ دونوں میں اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جاتی ہے جس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے یا فلاں کو خلق میں شریک کیا ہے یا فلاں اللہ کے امر میں شریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اللہ نے نہیں کہی، اور اللہ کی نسبت سے کہی جا رہی ہے تو یہ ایک بڑا جرم ہے۔ یہی معاملہ ان چیزوں کا ہے جنہیں دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ یہ چیز دین ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کھانے کے لیے حلال ہے، فلاں چیز کھانے کے لیے حرام ہے، تو یہ دین کے ذیل کی چیز ہے، دین کے محتویات میں سے ہے، یہ دین کا کانٹینٹ ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی حلت و حرمت خور و نوش میں قائم کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ وہی بتاتا ہے اور وہی انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کی بات پر اگر کوئی چیز قیاس کر کے کہی گئی ہے تو یہ ہے جس کو اجتہاد کہا جائے گا، یہ افتراء نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بنیاد موجود نہیں تو بے بنیاد بات اللہ کی نسبت سے کہی جائے گی تو یہ افتراء ہوگا، اللہ پر جھوٹ ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت پر معاملہ اللہ نے مؤخر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہلت ہے، مہلت اللہ کی عنایت ہے، ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ
یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے معاف کر دیں. یہ دنیا میں اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں کھڑے ہو کر اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولیں گے تو فوری طور پر سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں دیتا وہ پروردگار. تو اس کی عنایت ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے. اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثرہم لا یشکرون. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تو رحمت ہی کرتا ہے، عنایت ہی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. افطرا جیسے بڑے جرم پر بھی درگزر فرما لیتا ہے، وقتی طور پر معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ کا تو یہ فضل ہے، اس کی عنایت ہے. لیکن اگر یہ اس سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے تو پھر قیامت کا دن آنا ہے، وہاں بہرحال ان کو اپنے ان جرائم کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. دنیا میں اللہ نے یہ مہلت اس اصول پر دے رکھی ہے کہ اگر امتحان ہے تو پھر موقع ملنا چاہیے. اس طرح کا جب مضمون آتا ہے تو قرآن مجید کے اگر نظم کی پیروی کی جائے تو بالعموم درمیان میں پھر رسول اللہ کو تسلی دی جاتی ہے. تو اس کے آگے وہی تسلی کا مضمون ہے. اس تسلی کے مضمون کو میں نے کھول دیا ہے ان الفاظ میں کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر. یعنی یہ افطرا کر رہے ہیں، تنبیہ کے باوجود باز نہیں آ رہے، تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ تنبیہ کا، انذار کا، دعوت کا، خبردار کرنے کا منصب ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. اس کے بعد بہت تسلی کے ساتھ اور بشارت دے کر فرمایا ہے کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اس کے بعد صحابہ کو بھی شامل کر لیا. اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے. ظاہر ہے یہ بڑے التفات کا مضمون ہے، بہت محبت کا مضمون ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہو، تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ نہیں مان رہے یا آگے سے غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم لوگوں پر آ جائے گی. اللہ تمہارے کام کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جس حال میں تم ہو اس پر نگران ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ما تتلو منہ من قرآن. یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو، ما تتلو منہ من قرآن. ان میں ضمیر مجرور کا مرجع وہی کتاب ہے جس کا ذکر آیت 57-58 میں گزر چکا ہے. یعنی اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے نازل کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کیسے آ گیا کہ من قرآن؟ تو میں نے بتایا ہے، اور قرآن سے مراد اس کا کوئی جزو یا حصہ ہے. یہ بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے ہم بھی بولتے ہیں میں نے آج قرآن پڑھا ہے. ظاہر ہے اس سے مراد پورا قرآن نہیں ہوتا، یعنی قرآن کے کسی حصے پر بھی یا کسی جزو پر بھی اسی طرح یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہاں اسی اسلوب میں آ گئے ہیں. اس میں عربیت کی روح سے یا زبان کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے. یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ بات کی ابتدا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوئی تھی. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن واحد کے صیغے ہیں، لیکن آگے ولا تعملون من عمل کہہ کے صحابہ کو بھی شامل کر لیا. اس پر حاشیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یہ آپ کے جانثار ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی و بشارت کے اس پیغام میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح کا اسلوب قرآن میں اور جگہوں پر بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بات کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کے بعد صحابہ بھی زیر بحث آ گئے، اس لیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات بیان ہو رہی تھی اس میں وہ بھی شریک تھے، وہ بھی شامل تھے، وہ بھی اسی طریقے سے دعوت دے رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، تو اس کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَعْزُبُ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ پڑھ کر سناتے ہو، جو کام کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت تم اس کے مشغول ہوتے ہو، اس تفیضون فیہ، یعنی جب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہو، اللہ کی نگاہیں تم پر ہوتی ہیں، اس کا التفات تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہ تم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ تم اس کا کام کر رہے ہوتے ہو۔ اس پر اب آگے تبصرہ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کو کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، یہ عمومی بیان ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ بشارت اور تسلی کا موقع ہے تو تفصیل کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ کائنات بنا کے وہ اس سے الگ نہیں ہو گیا، اس کو کوئی تحریک دینے کے بعد اس سے غیر متعلق نہیں ہوا، خالق کی حیثیت سے اور بادشاہ کائنات کی حیثیت سے اپنی بنائی ہوئی کائنات کا نظم خود دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید دو پہلوؤں سے جگہ جگہ بیان کرتا ہے، یعنی خلق کا ذکر کرتا ہے، لیکن انسانی فلسفوں نے چونکہ اس میں یہ ابہام پیدا کر دیا کہ یہ ایک طرح کی تحریک ہو گئی، پھر اس کے بعد قوانین ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بے شک بہت سے خودکار قوانین ہیں جو اللہ کے اذن سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کے بعد ان قوانین کے حوالے کر کے غیر متعلق ہو گیا ہے، نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور اس کے بعد اس دنیا کا نظم وہ خود چلا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک ہے خالق کی حیثیت، دوسری یہ ہے کہ وہ خالق ہی نہیں بلکہ ہماری ربوبیت کا اہتمام کرتا ہے، اور اس لحاظ سے مالک اور آقا بھی ہے۔ اس نے ہمارے رزق کی، ہماری احتیاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اور وہ اس کو انجام دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کائنات کا نظم چلاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تعوذ کی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی معبود بھی وہی، رب بھی وہی، اور بادشاہ بھی وہی۔ تو فرمایا کہ یہ بادشاہی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی کہ میرا علم ہر چیز کا ہر وقت احاطہ کیے ہوئے نہ ہو۔ چنانچہ کوئی ذرہ برابر چیز بھی زمین آسمان میں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ جو میں نے بنایا ہے وہ پوری طرح طے ہے، متعین ہے، معلوم ہے، اس میں سے کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لوگو سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں۔ یہ مضمون مقدر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں جملوں کے مقابل میں بعض چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، دو جملوں کے باہمی ربط سے خود واضح ہو جاتی ہیں۔
ان کو کھول دینا چاہیے۔ یہاں مضمون یہ ہے الا سنو، تو گویا یہ پورا مضمون اگر کھول دیں تو یہ ہوگا کہ لوگوں سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی پر اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ظاہر تسلی دی ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس وقت تم اللہ کے دشمن ہو اور پیغمبر اور اس کے ساتھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے جب کہ وہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا سے ڈر کر جیتے ہیں، تو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جب کہ انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور تقوی بھی اختیار کیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی تعبیر بیان ہوتی ہے تو یہ ایک عام تعبیر ہے، کسی منصب کا یہ ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہ کچھ لوگ نبی ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے، جس طرح متقین کی صفت ہے، اسی طرح اولیاء کی صفت ہے اللہ کے دوست۔ سارے اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کرنا تھا کہ بندوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے درجات کیا بنتے ہیں، تو وہ ایک دوسری جگہ سورہ نساء میں بالکل مختلف لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ اس میں تعبیر یہ ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ ہے وہ مناصب جو اس دنیا میں بندہ اختیار کر سکتا یا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پیغمبر بناتا ہے، اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کسی کے لیے اس کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور قیامت تک اب وہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ نبیوں کے ساتھ صدیقین، یعنی وہ لوگ کہ جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا پیغمبر آ جائے، وہ دعوت دے، آپ اپنے معاشرے سے، اپنے پس منظر سے، اپنی روایت سے، اپنے تعصبات سے، اپنے اکابر سے سب سے الگ ہو کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، گویا اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ بڑا منصب ہے۔ صدیقین کا لفظ اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ لوگ اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، علماء ہیں، بڑے جلیل القدر محققین ہیں، شہداء کا لفظ ان کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس کی آخری چیز یہی ہے کہ ہمیں حق کی شہادت دینی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کے عالم ہیں۔ ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ بے کم و کاست اللہ کے دین کی گواہی دیں۔ اسی گواہی کی وجہ سے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اس گواہی کا منتہائے کمال یہ ہے کہ اس راہ میں اگر ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے پھر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ اس کی اصل وہی ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، بے کم و کاست اللہ کا دین بیان کرنے والے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، جس طرح کہ اللہ جن کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے ان کی ذمہ داری آسان نہیں ہوتی، بڑا منصب ہے اور ایک مشکل منصب ہے، بہت کٹھن صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ یہ کبھی آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ کسی معاشرے میں جہاں دینی روایات موجود ہوں، اور انبیاء کے دور میں تو ہر جگہ موجود رہی ہیں، شرک ہے، شرک کے علمبردار ہیں، کہانت ہے، مذہبی پیشوا ہیں۔ سیدنا مسیح کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا، اور سیدنا یحییٰ کے معاملے میں، یعنی جب یہود ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے آخری درجے کے بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ان کے قتل کے درپے ہو گئے، ان کو صلیب دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح کا معاملہ دین کے مصلحین، علماء اور مجددین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ظاہر ہے اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن ایک درجے میں اسی نوعیت کی بھی ہے کہ وہ بھی دین کو درست کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں تم
دین کی صحیح تعبیر نہیں کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں رد عمل ہوتا ہے، بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے، پھر ہر گالی پڑتی ہے، اور لوگ خاص طور پر جو لوگ مذہبی حیثیت رکھتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، تو یہ شہادت ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور پھر جو لوگ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مناسب بیان کیے ہیں، یعنی اگر لفظ استعمال کرنا ہے کسی کے لیے تو یہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن غور کر لیجئے کہ ان الفاظ میں کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا جو ہمارے ہاں ولایت کے منصب کے ذیل میں پیدا کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ بالعموم استعمال نہیں ہوتے، اور اس آیت کو یا اس مضمون کی آیات کو لے کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گویا کسی خاص منصب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کسی منصب کا ذکر نہیں ہے، اس کو منصب صوفیوں نے اختراع کر کے بنایا ہے۔ یہ در حقیقت عام تعبیر ہے اللہ کے دوست، اور اس میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ آخرت کی تعبیر ہے، یعنی قیامت میں ان کا صلہ یہ ہے۔ یہ دنیا میں پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر حزن سے بالاتر ہو جائیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر شدید دل شکستگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہوگا۔ قوم کے معاملے میں بھی وہ سخت دل برداشتہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ سورہ یوسف کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے اس کی۔ تو اس لیے دنیا تو اسی کی جگہ ہے کہ یہاں غم ہوتے ہیں، یہاں حزن ہوتے ہیں، یہاں ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات نہیں ہوتی، کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ سب کے سب اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ البتہ جن کو اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے وہ اس غم، حزن اور اندیشے کے باوجود اللہ پر توکل رکھتے ہیں، امیدیں اس سے قائم رکھتے ہیں، صحیح رخ پر جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا بیم و رجا کی جگہ ہے، یعنی اس میں خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، اندیشے بھی ہوں گے، تدبیریں بھی ہوں گی۔ وہ موقع کہ جب کوئی غم نہیں رہے گا اور کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن آئے گا۔ تو اس لیے یہ بشارت ہے اسی کے لحاظ سے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اسی آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ ایمان لائے ہیں اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، یہ کسی منصب کا بیان نہیں ہے۔ لوگوں سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں، سب اولیاء ہیں، پیغمبر بھی، اور اللہ بھی ان کا ولی ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ تسلی دی ہے، اور جس بات پر تسلی دی وہ یہ تھی کہ رد عمل جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اللہ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور جس وقت تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، لوگوں کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہو، تو تمہاری مشغولیتوں میں اللہ کی نگرانی اور اس کا التفات شامل ہے۔ جب تم اللہ کے کام میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، پیچھے کی بات پر اس قید سے کیا پیش نظر ہے، یعنی یہ جو ایک آگے جملہ اختیار فرمایا ہے کہ اذ تفیضون فیہ، یعنی بتا دیا کہ تم کام کر رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن پھر یہ قید اس پر لگا دی کہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس قید سے ایک تو اس غیر معمولی انہماک پر بھی روشنی پڑی جو اقامت دین کی اس جدوجہد میں صحابہ کو تھا۔ یعنی یہ جو فرمایا جب تم مشغول ہوتے ہو تو گویا تصویر کھینچ دی کہ وہ کس طرح سے اللہ کے دین پر خود عمل کر رہے تھے، اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دے رہے تھے۔ دین کی اقامت یہی ہے، دین کو اختیار کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کو پوری طرح اپنا لینا۔ دوسرے اس سے تسلی کے مضمون کی بلاغت بھی دو چند ہو گئی ہے، یعنی چونکہ مضمون تسلی اور بشارت کا ہے تو جب یہ الفاظ آ گئے تو مضمون بلیغ ہو گیا، بلیغ تر ہو گیا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے تن، من، دھن ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر خدا کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا جو اللہ کا ربط ہوتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، اور خاص طور پر پیغمبر کی موجودگی میں اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ، اس کو نمایاں کیا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تم اپنا کام کرو اور ان کو اپنا کام کرنے دو، تمہاری ذمہ داری یہی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے تمہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بشارت ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی پہ بھی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں کیوں یہ دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیوں فرمایا؟ تو یہ اس لیے کہ یہاں مخاطبین صحابہ ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ رسولوں کے باب میں خدا کی سنت یہی ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دنیا میں بھی لازماً غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی غلبے کی وہی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو پوری قوم تباہ ہو گئی، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا انہی کے لیے ہوتی ہے، وہ بستی بھی انہی کے لیے ہے، تو غلبے کی یہ صورت ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہو اور انہیں کہیں اقتدار میسر آ جائے، تو جیسے کہ حضور کے معاملے میں ہوا، یہ غلبہ سیاسی غلبے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ اب یہ بات جب کہی تو اس پر اب تسلی کا مضمون ہے، بات کو مزید آگے بڑھایا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ خدا کی بات ہے، یہ تسلی کوئی لیڈر نہیں دے رہا، رہنما نہیں دے رہا، یہ خام خیالی نہیں ہے، تخیل کی پرواز نہیں، یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس سیاق میں آتے ہیں۔ اس کا بالکل غلط مطلب بعض لوگوں نے لے لیا کہ اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے دنیا میں، جس کے تحت سائنسی طریقے پر کائنات چل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ اس کائنات کا خالق ہے، جب چاہے ان کو بدل دے، جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے اور ان کو توڑ کر کوئی کام کر ڈالے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی آیات سے جن لوگوں نے معجزات کا ابطال کرنا چاہا ہے، بے معنی بات کی ہے۔ ان کا سیاق یہ ہے کہ اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے سنن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب یہ کہا کہ ایمان والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی، تو اپنے ایک وعدے کا ذکر کیا، اس کی تاکید میں فرمایا کہ اللہ جب یہ بات کرتا ہے تو اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا غیر متبدل وعدہ ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے وعدے اور اللہ کے سنن، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ باتوں سے یا کلمات سے، یہ ہے نا کہ خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ باتوں سے یہاں خدا کے وعدے مراد ہیں، جنہیں دوسرے مقامات میں سنن الہیہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی سنتیں، اللہ کے طریقے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے تو قیامت تک ابتلا ہی رہے گا۔ یہ بتا دیا اس نے کہ میں نے یہ ابتلا کے لیے بنائی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو کچھ تم کرو گے اس کے لیے مکافات ہے، ایک انجام ہے، ایک نتیجہ ہے، جزا و سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رسولوں کو بھیج کر میں اس دنیا ہی میں عدالت لگاتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ اور اس کی سنت ہے۔ تو یہ سنن الہیہ ہے جن کے بارے میں یہ جملہ آتا ہے، اس کا دنیا کے سائنسی قوانین سے کوئی تعلق نہیں، وہ قوانین بالکل الگ ہیں، وہ اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے بنا رکھے ہوئے ہیں، باغ اس دنیا کی اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے تبدیل کر دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، چونکہ یہ فرمایا تھا، یہ اس وعدے کے لیے فرمایا تھا، تو اب دیکھیے آخر میں کیا کہا، آخر میں یہ کہا کہ یہی بڑی کامیابی ہے، یہ کہ تم دنیا میں بھی یہ چیز حاصل کر لو، آخرت میں بھی حاصل کر لو۔ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا
هو السمیع العلیم۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ اے پیغمبر، تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس میں جو تسلی دی ہے بڑی غیر معمولی ہے، اور لوگوں کی طرف جو کلام کا رخ ہے وہ بھی تقاضا کرتا ہے مزید وضاحت کا، وہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت یہ مضمون پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔